الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حولي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معكما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتعدل لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا منهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واستثناني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال علي: رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستغناني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همّا ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر ایک ظرف و ضمیر
چراغ خیمہ بجھا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شے نے چراغ خیمہ بجھا کے دیکھا، فقط 72 ہی رہ گئے تھے، جو صبح ہونے مسکرا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شے نے عجیب تھی کربلا کی منزل کہ آزمانی تھی قوت دل، عجیب تھی کربلا کی منزل کہ آزمانی تھی قوت دل، حسین نے یعنی کہا پسر کا لاشا اٹھا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شے نے جو مقصد شہ پہ تیر آیا تو اس کو اپنے گلے پہ لے کر، جو مقصد شہ پہ تیر آیا تو اس کو اپنے گلے پہ لے کر، حسین کے روح مطمئن کو صغیر نے مسکرا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر شے نے عجیب تھی کربلا کی مائیں، فدا ہو ان پر ہماری جانیں، عجیب تھی کربلا کی مائیں، فدا ہو ان پر ہماری جانیں، کسی نے گیسو سوار دیکھا، کسی نے دولہا بنا کے دیکھا، ہر ایک ظرف و ضمیر
شین چلے جو سج دھج کے رن کو اکبر تو ماں کی نظروں نے لی بلائیں چلے جو سج دھج کے رن کو اکبر تو ماں کی نظروں نے لی بلائیں اسے دیاتی نظر کے صدقے نظر کو لیکن بچا کے دیکھا ہر ایک اظرف و ضمیر شین چراغ خیمہ بجھا کے دیکھا فقط 72 ہی رہ گئے تھے جو صبح ہونے مسکرا کے دیکھا ہر ایک اظرف و ضمیر شین محمد و آل محمد صلی حبیب خدا ختم الانبیاء آواز بلند صلوات محمد و آل محمد کا اللهم صل على محمد وآل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بجے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر زندگی عطا کی امام حسین کا غم منانے کے لیے، اور یہ وہ غم ہے جس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں صدیوں سے جو ہے یہ غم منایا جا رہا ہے. دیکھیں خوشیاں منانا آسان ہوتی ہیں، انسان خوشیاں شاید اپنے نفس کے لیے بھی منا لیتا ہے، کہ کہیں نہ کہیں عمل دخل نفس کا بھی ہوتا ہے، اسے پسند ہے. کچھ لوگ کرسمس کے نام پر منا رہے ہیں، کچھ جو ہیں نئے سال کی خوشی کے اندر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں نفس شامل ہوتا ہے. جو سخت ہے وہ منانا غم ہے. انسان غم منا لیتا ہے تو کتنا مناتا ہے؟ اگر کوئی عزیز و اقارب میں کوئی چلا جائے تو زیادہ سے زیادہ برسی منا لی، 1-2 سال وہ دیے، اس کے بعد انسان نہیں مناتا ہے. 10 سال 15 سال 20 سال بہت ہو گئے، اس کے بعد کوئی نہیں مناتا ہے کسی کا غم. لیکن یہ ایک عجیب غم حسین ہے جو 1400 سال سے ویسا ہی باقی ہے، بلکہ اس میں اور تازگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ عجیب ہے، ایک معجزہ ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعائیں شامل ہیں. اور انسان جو ہے جو غم مناتا ہے، اپنا کوئی عزیز و اقارب کو مر جائے تو کیا کرتا ہے؟ تھوڑا آنسو بہا لیے، یا اس نے کبھی کبھار اگر کسی سوسائٹیز کے اندر یہ رسم ہے، ماں باپ وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، ایران کے اندر یہ رسم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ لیکن خدا کی قسم آپ امام حسین کے غم کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم جو اعتراض کرنے والے ان سے کہتے ہیں آئیے عاشورہ، جو شب عاشورہ شام غریبہ ہیں، آ کر دیکھیں مومنین کے دل کا حال کیا ہے. انسان گریہ کرتا ہے، روتا ہے، اسے کچھ پسند نہیں آ رہا ہوتا ہے. یہ حسین کی محبت ہے جو سب کو کھینچ کر لا رہی ہے. خداوند متعال اس غم میں اور ہمیں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پر محمد والے محمد کے ساتھ. جو یہ مجالس میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، میں تقریباً 12-13 دن یا آپ کی خدمت میں رہوں گا، میں اس کے اندر کوشش کریں گے ان مجالس سے کیا حاصل کریں. اب زیادہ عاشورہ کے اندر ہمیشہ پڑھتے ہیں اس کو کہ أَن يُثَبِّتَ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِ الْحُسَيْنِ الَّذِينَ بَذَلُوا مُحْجًا دُونَ الْحُسَيْنِ. اے خداوند متعال مجھے اسٹیٹ فاسنس عطا کر، ثابت قدمی عطا کر، صدق دل کے ساتھ. أَن يُثَبِّتَ لِي میرے لیے ثابت قدمی عطا کر، قدم صدق ایسے قدم ہو جو سچائی کے ساتھ ہوں، سچے ہوں. عندک مع الحسین، اے خدا تیری راہ میں، لیکن ہو کس کے ساتھ؟ حسین مظلوم کے ساتھ ہونا چاہیے، حسین مظلوم کے ساتھ ہونا. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. روایت ہمارے پاس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب خانہ کعبہ کا حکم ہوا اور خانہ کعبہ کو بنا لیا، تو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے ابراہیم اب اعلان کرو تاکہ دنیا سے تمام افراد جو ہیں وہ سب حج کے لیے آئیں. اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا نہ تو اس زمانے کے اندر لاؤڈ اسپیکر ہے، نہ تو کوئی انسٹاگرام کا پیج ہے کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کر کے بتائیں گے. تو کہا کہ اے خداوند متعال، ابراہیم علیہ السلام اے خداوند متعال اعلان تو کر دوں، پہنچے گا کیسے اس بیابان کے اندر؟ یہ پہنچے گا کیسے میسج؟ تو روایت میں کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ یہ آیت قرآنی ہے. خداوند متعال نے کہا عَلَيْكَ الْأَذَانُ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ، اے ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. اور پھر روایت میں آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حلموا الی الحج، حج کے لیے تشریف لے کر آؤ. کب فور حج؟ تو روایت کہتی ہے فلب الناس فی اصلاب الرجال لبیک داعی اللہ لبیک داعی اللہ،
تو لوگ جو موجود تھے اسلاف و رجال میں اپنے باپوں کی ہمارے ماں باپ جو موجود تھے ان کے سلبوں میں موجود تھے. سلب جو تھی جو رحم مادر میں تھے وہاں سے ہم نے پکار کر کہا لبیک داعی اللہ. یعنی حقیقت یہاں پر نہیں ہے جو ہم کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی حقیقت یہاں سے ہے، ایسا نہیں ہے. خداوند متعال کہتا ہے کہ کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا الست بربکم، کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ تو تم سب نے مل کے کہا تھا قالوا بلا، تو آف کورس ایسا کیوں نہیں، خداوند متعال تو ہمارا رب ہے. تو اگر کوئی اعتراض کرنے والا کوئی اعتراض کرے یہاں پر تو کہے کہ بھائی یہ کون سی بھائی کہانی ہے، کب کی ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں. کیا جاننا شرط ہے؟ کیا جاننا شرط ہے؟ کیا ہم سب جانتے ہیں؟ ہم سب نہیں جانتے ہیں. آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں نہیں رہا، ڈائریکٹلی وہاں سے آیا ہوں؟ پاسبل نہیں ہے. 9 مہینے یا کم از کم 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے اور یہاں پر آئے ہیں. اب آپ میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہاں پر کھڑا ہو کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا مجھے سب معلوم ہے میں کیا کر رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا ہے کہ واقعتاً ماں کے پیٹ میں میرا کیا حال تھا، نہیں معلوم. تو نامعلوم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ریالٹی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. آپ روزانہ دعائے احد میں پڑھتے ہیں اللہم انی اجدد له فی صبیحۃ یوم ھذا وما عشت. اے خداوند متعال اجدد، میں تجدید عہد کرتا ہوں. تجدید ریویو کب کرتے ہیں آپ؟ یہاں پر اتنے سارے افراد جو باہر جو بیٹھے ہیں جو اگریمنٹ جو کرتے ہیں رینٹ ایگریمنٹ، اگر نیا اگریمنٹ ہو تو کہتے ہیں آپ نے نیا ایگریمنٹ کیا ہے. جب سال کے بعد کرنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ریویو کرتے ہیں. ریویو کب کرتے ہیں؟ جب پہلے کچھ ہوا ہو. آپ روزانہ آپ امام زمان کو کہتے ہیں اللہم انی اجدد له فی صبیحۃ یوم ھذا، اے خداوند متعال میں آج کے دن رینیو کر رہا ہوں اس عہد کو کہ جو میں نے عہد اس عالم ذر میں کیا تھا. وہ کیا تھا آگے انشاءاللہ مجالس مجھے ملا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا. سردار میں جب آپ جا کے زیارت پڑھتے ہیں آپ اس میں جا کے آپ پڑھتے ہیں کہ کیا تجدید عہد ہے، جو عہد کیا تھا وہ تھا کیا. یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی یہاں پر ہم نے جواب دیا ہے. اب اس روایت کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ فمن لبى عشرا، اب جس نے جتنی دفعہ اس کو جواب دیا لبیک لبیک داعی اللہ، لبیک یعنی حاضر داعی اللہ، یعنی خدا کی طرف دعوت دینے والے میں حاضر ہوں. جس نے جتنی دفعہ کہا خداوند متعال اس کو اتنی دفعہ حج کی توفیق نصیب کرے گا. فمن لبى عشرا حج عشرا، کہ جس نے 10 دفعہ کہا 10 دفعہ جو حج پڑ جائے گا. فمن لبى خمسا حج خمسا، 5 دفعہ کہا، اور جس نے 1 دفعہ کہا وہ 1 دفعہ. فمن لم يلبي لم يحج، اور جس نے جواب نہیں دیا تھا تو حج کو اس کو توفیق نصیب نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیں میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ میں نے بات شروع کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو جڑنا ہے یہ توفیق ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ جا کے جڑنا ہے. وہ آواز ہے، وہ آواز. اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ آواز دراصل کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم فارسی میں کہتے ہیں فرا زمانی ہے، فرا مکانی ہے. فرا یعنی ٹائم اور اسپیس سے جو ہے باہر ہے. ایسا نہیں کہ اس زمانے کے اندر، یعنی اگر مکہ کے اندر کھڑے ہو کے آواز آئے صرف مکہ والوں کے لیے، جی نہیں، جہاں تک دنیا میں افراد موجود ہیں ان سب کے لیے. کب تک کے لیے ہے؟ جب تک قیامت تک افراد آتے رہیں گے تب تک کے لیے آواز ہے. یہ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ آواز ایسی ہے. اسی طرح کی ایک آواز، یعنی اس کا مطلب جو یہ آواز لگا رہے ہیں یہ فرا زمانی ہے، ٹائم اور اسپیس کے اندر جو ہے باؤنڈ نہیں ہوئی ہے، یہ سپر ہے. ٹھیک ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز لگائی تھی. وہ آواز کیا تھی؟ روز عاشورہ کی حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا. کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہو، کوئی ہے جو ہمارے استغاثے پر دعوت، ہماری استغاثے کی دعوت اس کو لبیک کہنے والا ہو. امام حسین علیہ السلام کی یہ جو دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح بھی زمان اور مکان کے اندر محدود نہیں ہے.
جہاں تک بھی یہ آواز جائے گی تا قیامت یہ امام کی آواز موجود ہے. آپ کہیں گے مولانا اپنی طرف سے نہ کہیے، کوئی آپ دلیل لے کر آئیے. اس کی طرف اشارہ ہمارے پاس ملتا ہے زیارت رجبیہ کے اندر. زیارت رجبیہ کے اندر امام حسین علیہ السلام جب زیارت پڑھتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا داعی اللہ لبیک داعی اللہ. آپ وہاں پر کہتے ہیں سلام ہو آپ کے اوپر، میں حاضر ہوں لبیک کرتا ہوں. داعی اللہ، جو داعی اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا تھا، یہی لبیک داعی اللہ امام حسین علیہ السلام کے لیے. اگر امام حسین کی وہ جو حل من ناصر ینصرنا اگر آپ کے لیے نہ ہوتی تو اس لبیک کا کوئی فائدہ نہیں تھا. آپ پھر کیوں لبیک کر رہے ہیں؟ لبیک اس وقت کہیں گے کہ کوئی سامنے بلانے والا ہو تب آپ لبیک کہیں گے. یہ لبیک اس لیے ہے جو آپ کے سامنے میں آرائز پیش کروں گا اس مجلس کے اندر. یہ پوری مجلس ہماری چلے گی کہ ہم جو یہ مجلس سننے کے لیے آتے ہیں اور سنتے بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس سننے کو عمل کے اندر کیسے کنورٹ کیا جائے. یہ جو امام حسین علیہ السلام کے حل من ناصر ینصرنا ہے، اس نصرت کے اندر امام کی نصرت کے اندر میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں، میں کیسے اس قافلے کے اندر شامل ہو سکتا ہوں. یہ تسبیح کے دانے ہیں تو اس تسبیح کے دانوں کے اندر میں کیسے شامل ہو سکتا ہوں. یا میں یہ کہوں کہ جو 61 ہجری کی جو کربلا تھی وہ کربلا ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے. لیکن جو ہمیں روایات اور آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہے. امام کی آواز چل رہی ہے، وہ کردار جو ہیں ان میں اشخاص جو ہیں لوگ تبدیل ہو رہے ہیں. آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آپ یزیدی خیمے کے اندر ہیں یا حسینی خیمے کے اندر موجود ہیں. Where are you؟ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ شیعہ کی آئیڈینٹی کیا ہوگی، شیعہ ہے کون، تو کہوں گا اس کا ماضی کربلا ہے اور اس کا فیوچر ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے. یعنی کیا ہے؟ یعنی وہ ماضی سے سیکھتا ہے اور مستقبل کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے. ان مجلسوں میں ہم کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے کچھ چیزیں میں عرض کروں گا، میں کچھ چیزیں بیان کروں گا. ان چیزوں کے جوابات جو ہیں میں ہر ایک کے جواب آپ سے نہیں چاہوں گا. میں آپ سے چاہوں گا کہ ان جوابات پر آپ جا کر غور کریں، فکر کریں، کوشش کریں کہ جو یہاں سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں اس کے اوپر میں عمل کروں گا. ہمارے پاس آپ مجھے بتائیے کیا مجالس حسین پہلے کے مقابلے میں کم ہوئی ہیں زیادہ ہوئی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. زیادہ ہوئی ہیں. ایک شاہکار امام حسین کے ساتھ معجزہ ہے کہ کہاں مجلسیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب جو ہے مجلسیں بہت زیادہ ہیں. آپ مجھے بتائیے اخلاقی اعتبار سے ہم بہتر ہوئے ہیں یا نیچے گرے ہیں؟ اخلاقی اعتبار سے کیا ہو رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی مجلس حسین بڑھتی چلی جا رہی ہیں اتنا میں حسین کے خیمے میں داخل ہوتا چلا جاؤں، میں اتنا میں امام زمان علیہ السلام سے نزدیک ہوتا چلا جاؤں. مشکل اس کے صرف یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ علم ہونا کافی نہیں ہے. علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ روایت میں آیا ہے کہ علم کے بعد عمل ہونا چاہیے. روایت کیا ہے کہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرمانے کے بعد میں محمد من عامل بما يعلم، جو چیز تم جانتے ہو اس کو عمل کے اندر کنورٹ کر دو. جو چیز تم جانتے ہو اس کو عمل کے اندر کنورٹ کر دو. علم اللہ تعالی ما لم يعلم، تو جو چیز تم نہیں جانتے ہو خدا متعال تمہیں جنوا دے گا. کوئی شخص آیا حضرت آیت اللہ بہجت کے بعد بولا مولانا ہمیں یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا. بولا پتا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، پتا بہت کچھ ہے، پتا بہت کچھ ہے. دیکھیں ہم میں اور ہمارے فور فادرز کے اندر فرق تھا. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ وہ جو جانتے تھے اس پر عمل کرتے تھے. ہمارے ساتھ یہ کہ ہم بہت کچھ جان گئے ہیں، عمل کے اندر ہم تھوڑے سے کچے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا جو مجموعہ ان کے پاس ہوتا تھا، چھوٹا سا مجموعہ ہے اور گجراتی کے اندر، اور وہ لے کر صبح شام اسی کو پڑھ رہے ہوتے تھے، باعمل تھے. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہمیں معلوم بہت کچھ ہے
لیکن عمل کے اندر کچے ہیں. اگر اس حدیث کو میں سامنے رکھوں اور اس حدیث کے اندر میں صرف یہاں پر آ کر صرف میں سنوں اور میں سن کر چلا جاؤں میں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ حدیث کو میں الٹا کروں، اگر جو نہیں جانتے، اگر نہیں جانتے ہو تو جو جانتے ہو اس پر عمل کر لو، خدا بند متعال تمہیں بتا دے گا، اس کا علم دے دے گا جو تم نہیں جانتے. اب اس کو تھوڑا الٹا کروں، جو جانتے ہو اس پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جو جانتے ہو وہ بھی چلا جائے گا. You lose this slowly and gradually. تمہارے علم چلا کب تک ہوتا چلائے گا؟ آپ مجھے بتائیے ہماری کمیونٹیز کا one of the issues کیا ہے؟ one of the issues یعنی I don't know کہ یہاں کا حال جو ہے، لیکن ہم جب ڈیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایکیڈمک ڈسکشن کرنا شروع کریں تو ہم موبائل نکل آتے ہیں. پھر تو سب سے پہلے ٹائم دیکھتے ہیں، مولانا چڑھ تو گئے ہیں، اتر کب رہے ہیں آپ؟ اکیڈمک جسے علم کے معاملے بھی ہم نیچے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہی حدیث کو اگر میں سامنے رکھوں، اس حدیث کو اگر میں نے سامنے رکھا تو میں کیا کروں گا ان کچھ دنوں میں؟ میں کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں جو پریامبل کہتے ہیں وہ پریامبل ہے کہ اس کو بتا رہا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے. آپ کہیں مولانا مجلس کب شروع ہوگی؟ تو بتا دیں مجلس شروع ہو چکی ہے اور ایسی ہی مجلس چلے گی. میں آپ کی کچھ باتوں پر عمل کروں گا. میں وہ عمل کیا کروں گا کہ مولانا کتنے بجے مجلس ختم کرنی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا کیا ہے وہ میں آپ کی نہیں سنوں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں پر آئے ہیں امام حسین سے نزدیک ہونے کے لیے، آپ ہیں قرآن و اہل بیت سے نزدیک ہونے کے لیے. تو میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا، وہ رستہ بتلاؤں گا کہ جس پہ آپ چل کر قرآن و اہل بیت و خصوصاً امام زمان سے نزدیک ہو سکتے ہیں. اگر میں نے وہ نہیں بتایا تو بات کی قسم ہو جائے قیامت آپ ہوں گے اور میرا گریبان پکڑ لیں گے، مولانا آپ نے نہیں بتایا ہمیں راستہ. کیوں نہیں بتایا راستہ؟ تو کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں تھوڑی سی سخت ہوں گی اور میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. اس بات جو محمد و آل محمد پر دیکھیں، کوئی بھی شخص جو اس مجلس حسین میں آ کر جو بیٹھا ہے کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین سے وہ جڑ گیا ہے. اس کو ہم کہیں گے حسینی ہے، یہ حسینی ہے. ٹھیک ہے، روایت میں بھی آیا ہے کہ حسینی ہے کون؟ شیعہ کون؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. شیعہ کون ہے؟ کہ ہماری جو اضافی جو تھی، ایکسٹرا مٹی جو تھی، امام کہتے ہیں اس سے بنا ہوا ہے. وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا. عجن کہتے ہیں جو آٹا گوندتے ہیں، بولتے کہ ان کی مٹی جو گوندی گئی ہے وہ ہماری ولایت کے پانی سے گوندی گئی ہے. اب یہ جو پانی ہو گیا، یہ جو مٹی ہو گئی، یہ تمام کی تمام میٹافرز ہیں، یہ تمام کی تمام تشبیہات ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، تم ہماری خوشی میں خوش ہوگے، تم ہمارے غم میں غمگین ہوگے. اسی وجہ سے کہا کہ یہ وہ ہیں یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا. یہ وہ ہیں شیعہ کہ جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا شیعہ بننا جو ہے یہ بڑا سخت کام ہے. حسینی ہے کون؟ اگر حسینی آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجلس حسین میں آ کر بیٹھے، یہ بیٹھنا ہی آپ کا حسینی بنا چکا ہے. ایسی بہت ساری آپ کے پاس ہم نے اسٹوری سنی ہوگی کہ ایک اگر نان مسلم بھی تھا کسی طریقے سے اس نے عقیدت اور احترام دکھایا امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس کو جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے اجر عطا کیا ہے. اس کی جو رسپیکٹ ہے جو اہل بیت کے لیے، یہ تو ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی ہے کہ جو امام ہم سے چاہتے ہیں حسینی بننے کے لیے، کہ ہم نے کہا کہ شیعہ وہ ہے جو کربلا سے سیکھتا ہے اور ظہور کی آمادگی کرتا ہے، کیا صرف مجلس میں آ کر بیٹھ جانا مجھے امام زمان کے خیمے میں شامل کر دے گا؟ اس پہ بات کرنا چاہیں گے. انسان جو ہے اس کا ویژن بہت براڈ ہونا چاہیے، جو ہائی ویژن ہونا چاہیے کہ مجھے جاننا کہاں پر ہے، کس کے ساتھ شامل ہونا ہے. اگر میں کہوں کہ اب مثالیں دینا شروع کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کوانٹیٹی کے اندر کوانٹیٹیو ہوتی ہیں، آپ کوانٹیٹی کے اندر میجر کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ کتنا کے جی ہے، آپ کا وزن کتنا کے جی ہے، تو آپ کہیں گے 50 60 70 کے جی ہے. تو آپ نمبر کے اندر اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، نمبر کے اندر اس کو آپ
کوانٹیفائی کر سکتے ہیں. یا مثلا جو ہے آپ کہیں اس کنٹری کی جو ہے پاپولیشن کتنی ہے, تو اس پاپولیشن کو آپ رفلی بھی اگر جو چاہیں آپ بتا سکتے ہیں. ٹیمپریچر کتنا ہے آپ کا, تو آپ بتا دو بھائی ٹیمپریچر اتنا ہے, تو آپ کوانٹٹی کے اندر بتاتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوانٹٹی کے اندر نہیں آ سکتی ہیں, نمبر میں نہیں آ سکتی ہیں, وہ دراصل کوالٹیٹیو ہوتی ہیں. میں آپ سے کہوں بتائیے آپ کا ایمان کتنا ہے, 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے, یہ ایمان کو آپ کوانٹٹی کے اندر نہیں بتا سکتے, کوالٹی کے اندر بتا سکتے ہیں کہ اس کے درجے کتنے ہیں. جیسے ہی وہ چیز جو کوالٹی کے اندر ہوتی ہے اب اس کے اندر لیولز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ایمان کے درجات تھے اور 10ویں درجے کے اوپر سلمان فارسی تھے. جیسے وہ اس درجے میں پہنچے تو کیا کہا, اب سلمان فارسی نہیں ہے بلکہ سلمان من اہل البیت ہے. سلمان من اہل البیت کی منزل پر پہنچ گئے. اب یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لیولز بننا شروع ہو جائیں گے, اب شیعہ کے اندر بھی میں کہوں کہ کون کتنا بڑا شیعہ ہے, آپ کہیں مولانا یہ 1 2 3 4 جو میں گریڈ سے لگا سکتا ہوں, یہ اسکول کے اندر بتا سکتے 80% مارکس ہیں. یہاں پر میں کیا کروں گا, اب اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو اور زحمت دوں گا میں, اور میں اس کو اور تھوڑا سا ڈسکس کروں گا, اور پھر مسجد مسائل بہت لمبا آپ نے پیچھے نہیں چاہوں گا. سلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اگر کوئی شخص مجلس میں آ کر بیٹھ گیا تو وہ تو حسینی بن گیا. کیا یہ وہ حسینی کافی ہے کہ جو مولا جس کے منتظر ہیں, کیا کافی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں, یہ اتنا کافی نہیں ہے. کہ کیا میں نے اپنا نام جو ہے کوئی حسینی رکھ دیا, اچھا میں نے تو نام رکھا بھی نہیں ہے, میرے ماں باپ نے رکھا ہے. علی رضا نام رکھ دیا, محمد نام رکھ دیا, جعفر نام رکھ دیا, اہل بیت کے کوئی نام رکھ دیا, کافی ہے. نام رکھنے سے جو ہے کہ ہمیں تمام چیزیں نہیں, وہ تو میرے ہاتھ میں تھی بھی نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا, نام کو کم نہ جانیے گا, نام کو کم نہ جانیے گا. یہ وہ نام ہے اہل بیت کے آخر زمان کی روایات سے پتہ چلتا ہے. جو اہل بیت کا چاہنے والا اور نام والا وہ اسے چن چن کر مارا جائے گا. زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے کہ اہل بیت کے ناموں کو چھوڑ دیا جائے. اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو نام پر ہو گیا, تو نام بھی کافی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے اگر نام بھی کافی نہیں تھا, یہ مجھے بتائیے یہ جو دعائیں ہیں, جو ہم دعائیں کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, یہ کافی ہیں, اس سے کافی ہو جائے گا سارا کام. میں کہوں گا مسلم ابن عقیل کے پیچھے بھی مسجد کوفہ کے اندر نمازی موجود تھے, دعائیں کرنے والے موجود تھے, اور نماز بھی ویسے ہی پڑھ رہے تھے جیسے میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز کافی نہیں تھی. جب وقت آیا تو وقت آنے کے اوپر وہ مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ کر گئے. اس کا مطلب اگر میں اس منزل پر میں خوش ہو جاؤں, اس منزل پر, تو میری نماز روزہ تو ٹھیک ہے, کہ میری دعائیں تو ہیں الحمدللہ رب العالمین, میں نے مجلس میں آ کر بیٹھ گیا. اگر میں اس منزل پر میں چھوڑ دوں تو بتائیے میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں؟ مسلم ابن عقیل کے پیچھے جو افراد جو تھے, آپ کیا کہیں گے ان کا؟ کامیاب تصور کریں گے یا ناکام تصور کریں گے؟ آپ ضرور کہیں گے ناکام افراد ہیں, یہ کامیاب افراد نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وقت کا جو امام ہے اس کا نائب اس کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. ہم اگلی مجالس میں یہ کوشش کریں گے, ڈسکس کریں گے تو ولی خدا تنہا کیوں رہ جاتا ہے, اس کی ریزنس کیا ہیں, اور میں اس راستے پر کیسے چلوں کہ جب امام بلائیں تو اپنے وقت کے امام کے ساتھ میں سٹینڈ کر سکوں, میں لبیک کہہ سکوں. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ کوئی اچانک سے وہ کوئی لوٹری نہیں نکل آئے گی, بلکہ وی آر سپوز ٹو ورک ہارڈ فار دیٹ پرٹیکولر جرنی. ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہ کوئی لوٹری نہیں نکل آئے گی. اور وہ جو 72 جو تھے وہ چنے ہوئے افراد تھے, وہ افراد کون تھے, ان سب پر ہم بات کریں گے. سلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. آپ دیکھ رہے ہیں ساری باتیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو پریمبل ہے, جو آگے آنے والا ہے, تاکہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو سکیں کہ آگے ڈسکشن کیا ہوگی. امام حسین علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی, کہ ینصرنا ہمارے مشہور ہیں,
हल मिन मुगीसिन युगीसुनी हल मिन मुईनिन युईनुनी। मुझे बताइए क्या वक्त का इमाम जो है मजबूर है, उसको आपकी और मेरी ज़रूरत है? उसको मेरी और आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो दरअसल मदद मांग नहीं रहा बल्कि मदद दे रहा है। वो चाह रहा है कि ऐ बंदिगान खुदा निजात पा जाओ, हुसैन के दामन से मुतमस्सिक हो जाओ। हत्ता रिवायात में आया कि जब शिब्र इमाम हुसैन के सीने पर सवार था, उस वक्त इमाम हुसैन ने उसको निजात देने की परवाह की है कि तुम ये कर ले, रोज़े क़यामत शफाअत हो जाएगी। क्यों है? तो वक्त का इमाम ये वली खुदा है, ये नहीं चाहता कि तन्हा रह जाइए। इमाम का काम ही है कि आपका हाथ पकड़े और खुदा की राह तक आगे तक लेकर जाए। मुझे बताइए मेरी जो नमाजें और रोज़े और ये सब तमाम चीज़ें हैं, ये काफ़ी हैं? हमारी जर्नी क्या है? हमारी जर्नी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की जर्नी है। खुदा के पास से आए हैं और खुदा तक जाना है। वो खुदा इनफाइनाइट है। ये जो हम नमाज और रोज़े जो हम पढ़ रहे हैं, वाक़अतन हम जो रिवायत में इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से आप क्या पढ़ते हैं? 3 दफ़ा कहना मुस्ताहब है, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अर्रहमानुर रहीम ज़ुल जलाल वल इकराम व अतूबु इलैह। ये 3 दफ़ा क्यों पढ़ते हैं आप? वजह क्या है? 3 दफ़ा क्यों पढ़ रहे हैं आप? तो देखिए उलमा इस बहस करते हैं, वो ये 3 दफ़ा जो इस्तिग़फ़ार नमाज के बाद है, ये खुद अपनी नमाज पे इस्तिग़फ़ार है। ऐ खुदावंद मुताल जो नमाज पढ़नी थी वो पढ़ ना सका, जो हक अदा करना था वो हक अदा हो ना सका। क्यों? अगर आप जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि अगर आपको अगर वेट चेक करना हो 1 kg के लिए आपके पास कोई ना कोई पैरामीटर होना चाहिए कि 1 kg कहाँ पर होगा, 1 kg कितना होता है? तो 1 kg कहीं ना कहीं उसका पैरामीटर होना चाहिए ना। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर ऐसा होता है 1 kg कितना होगा या टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। आप ये मुझे बताइए मेरा और आपका जब अमल चेक किया जाएगा तो उसका पैरामीटर कौन होगा, किससे कंपेयर किया जाएगा? आप जानते हैं इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत है। ज़ियारत में हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या मीज़ान अल अमाल, सलाम आप पर है अमीरुल मोमिनीन, जो लोगों के अमाल का मीज़ान है, स्केल है। अगर मेरी नमाज को अमीरुल मोमिनीन की नमाज से कंपेयर किया जाएगा तो खुदा की कसम मैं तो बहुत ज़ीरो मिलना चाहिए। कहाँ पर वो एक सजदा जो जिन और मलाइका और इंसान तमाम के तमाम सजदों से अफजल है। एक ज़रबत जो है, अगर एक ज़रबत जो है अफजल है तो उसके सजदे कैसे होंगे उसके? वीक नॉट एक्चुअली। तो जो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? मुझे आपका नहीं पता, मुझे अपना पता है, मैं कतई से भरोसा नहीं कर सकता। तो फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मज़लूम के साथ जो है इसका दामन थामना होगा, ये मुझे लेकर जाएंगे। अगर इनके दामन से मुतमस्सिक ना हुआ तो मैं नाकाम होगा। इसी वजह से आप जरा देखें, इसको मिसाल पर पेश करूँगा और इसको रैप अप करूँगा और मसले मसाइल पर जाऊँगा। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि मैं इमाम की बारगाह में जाता, कहता ऐ मौला बहुत गुनाह किए हैं और गलतियाँ की हैं, 11 माह सोता रहा, कुछ नहीं किया, जैसा बंदा बनना चाहिए था बंदा ना बन सका, जाना मुझे चाहिए था, नहीं जा सका। वो इमाम जो है वो नज़र करम करने वाला है। वो इमाम जो है हल मिन मुईन युईन ना कहकर वो मदद देने वाला है, लेने वाला नहीं है। वो क्या करता है मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। खुदावंद मुताल यही करता है। खुदावंद मुताल ने क्या किया? खुदावंद मुताल क्या कहता है कि मंज़िल लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसन, कौन है जो खुदावंद मुताल को कर्जा देगा? खुदावंद मुताल देने वाला तू है, अता करने वाला तू है। तू हमसे इस तरीके से मांग रहा है कि कौन है कि जो खुदा को अता करेगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में कहते हैं इस्तंसरकुम, खुदावंद मुताल कहता है कि कौन नुसरत करने वाला है। इन तंसुरुल्लाह
ینصرکم، اگر خدا کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا. امام کہتے ہیں وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اس خدا کے لیے زمین اور آسمان کے جتنے لشکر ہیں خداوند متعال کے لیے ہیں. اے خدا تجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی. استقرضکم، اے خدا، وہ خداوند متعال تم سے قرضہ طلب کرتا ہے. وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے خزینے، ٹریجرز اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں. اے خدا تو ایسا بول کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جیسے اپنے بچے کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، عابد اللہ بھی بہت اچھی مثال دیتے تھے کہ کبھی کبھار خداوند متعال ہمارے نخرے اٹھاتا ہے، ناز و نخرے اٹھاتا ہے. چاہے وہ زبردستی کر سکتا تھا لیکن اس نے زبردستی نہیں دکھائی ہے. جیسے آپ اپنے بچے کو پیسے دیتے ہیں اور پیسے دینے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا 10 روپے دو گے مجھے؟ دینے والے آپ تھے لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ 10 روپے لے کر وہ اس کے اندر رغبت اور شوق پیدا کر رہے تھے کہ تیرے اندر وہ بڑائی آ جائے کہ تو بھی دینے کے قابل ہو سکے. امام حسین علیہ السلام جو مجھے اور آپ کو جو بلا رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، انہیں مدد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو وہ خداوند متعال کی جانب لے کر جانا چاہ رہے ہیں. آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں وَذَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، اے مولا، اے اہل بیت علیہ السلام، تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے ذلیل ہیں. یہ تمام کی تمام کی ڈیفینیشن کریں کیا ہوگا؟ تمام کی تمام کل شیء، اس کل شیء کے اندر سب چیزیں آ جائیں گی. پھر جبرائیل بھی آ جائیں گے، پھر میکائیل بھی آ جائیں گے، پھر اسرافیل بھی آ جائیں گے، پھر ملائکہ مقربین اور عرش، تمام چیزیں آ جائیں گی. یہ سب کے سب اہل بیت کے مقابلے میں کمتر ہیں، وہ بالاتر ہیں. ایک دفعہ متوکل عباسی ہوتا ہے، امام ہادی علیہ السلام کے سامنے آیا اور چاہا کہ اپنا پاور شو کرے، کہ اپنا پاور دکھائے. تو تقریباً 70,000 کے قریب اس کا لشکر موجود تھا اور سب کو اس نے آرڈر دیا کہ ایک ڈیزرٹ کے اندر سارے کے سارے جمع ہوں اور جو خورجین جو گھوڑے کے اوپر جو لگائی جاتی ہے، وہ تھیلے لگائے جاتے ہیں، اس کو مٹی کے ساتھ، سینڈ کے ساتھ، سوائل کے ساتھ اس کو فل کر دو. اور کہا کہ جب میں حکم دوں تو سب کے سب ایک مقام پر جا کر اس کو خالی کر دینا. سب نے ایسے کیا، اپنا 70,000 پیپل ایک نمبر ہے، وہ 70,000 پیپل جب جا کے اس کو خالی کرتے ہیں تو ایک وہ مٹی کا بہت بڑا پہاڑ جیسا بن جاتا ہے. اور پھر جو ہے کیا نام ہے، اس مٹی کے پہاڑ پر جا کر کہتا ہے کہ اے امام ہادی، اے ابو الحسن، یہ میرا لشکر ہے، یہ میرا لشکر ہے. کیا بتانا چاہ رہا تھا؟ میرے خلاف سوچنا بھی نہیں اسٹینڈ کرنے کے لیے. امام مسکرائے اور کہا کہ کیا تم نے ہمارا لشکر نہیں دیکھا ہے؟ کہا کون سا لشکر؟ تو ذرا آسمان کی طرف نگاہ تو کرو. جیسے ہی آسمان کی طرف نگاہ کی، کہا ملائکہ جو تھے وہ تیر اپنے ہاتھوں میں، تیر اور کمان کے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے تھے اور حکم کے منتظر تھے کہ اس کو واسطے جہنم کرے. جیسے اس نے دیکھا، غش کھا کر وہ زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا. اور جب ہوش میں آیا تو امام نے کہا یہ ہمارا لشکر تھا، ہمیں تمہاری دنیا سے کوئی کام نہیں ہے. وَذَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ، آپ کے سامنے یہ تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ذلیل ہیں. یعنی میں اپنی کوئی بڑائی نہ سمجھوں، میں جو اس مجلس حسین کے اندر آیا ہوں سوچوں کہ میں اس امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فضل شریف و امام حسین کے لشکر میں کیسے شامل ہوں. میں نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کو سائڈ پر رکھی ہے. آپ کہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. منزل مسائل پر میں آ جاتا ہوں. اور ایک آگر مہدی امام ایران کے اندر ایک اچھے عالم دین، بڑے عالم دین تھے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا اور وہ لوگ جو بڑے بوڑھے ہیں انہوں نے دیکھا ایران کا حال کیا تھا کہ لوگ عیاشی کرنے کے لیے ایران آیا کرتے تھے. کہتے ہیں آگر مہدی امام نے کہتے ہیں کہ عاشورہ تک کی جو مجالس ہیں پورا عشرہ مجلس پڑھی. آغا سید مہدی قوام کہتے ہیں کہ شب عاشورہ مجلس پڑھ کر آ رہے تھے تو عام طور پہ جاؤ کہ بھائی تمہیں کوئی اینولپ مل جاتا ہے، اینولپ دیا گیا تو بھائی. اب وہ اینولپ لینے کے بعد گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ایران میں ایک جگہ ہے، ایک ایریا ہے کہ وہ مشہور و معروف ہے، اصل میں وہ برائی کے لیے، گندگی کے لیے مشہور تھا. وہ
اور جانتے کہ جو مشہور ہوتا ہے تو اس میں اسٹریٹس کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ سید جو ہے گاڑی میں جا رہے تھے تو ایک لیڈی کو دیکھا کہ جو حلیے سے اچھی محسوس نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے گاڑی کو رکوا دیا اور ان کے ساتھ جو فرد تھا اس سے کہا کہ جاؤ جا کر اس کو بلا کر لے آؤ. اس لیڈی کو, آپ جانتے ہیں وہ لیڈی کس چیز کے لیے منتظر ہے. تو برابر جو شخص اس نے کہا آ جگہ ٹھیک تو ہے, یہ مسجد سے پڑھنے کے بعد کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں تم جاؤ اور اس کو بلا کر لے کر آؤ. اس کو جا کر کہا اور وہ لیڈی نے بولا کہ وہ بلا رہے ہیں, میرے صاحب جو ہیں وہ بلا رہے ہیں. بولا کون ہے؟ بولے وہاں جا گئے مولانا ہے. مولانا مجھ سے کیا کام ہے؟ تو کہتے آؤ تو صحیح. وہ آنے کے بعد آقا سید مہدی کے بعد وہ اینٹلپ نکالتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے ہدیہ ہے. بولا یہ ہدیہ جو ہے یہ تمہارے لیے ہے, پر دیکھو جب تک یہ پیسہ باقی ہے یہ گندگی کا کام نہ کرنا. تو یہ پیسہ دیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ معاملہ جو ہے گزرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے سید مہدی امام 1 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں زیارت کے لیے گیا تو کہتے ہیں کہ میں زیارت کر کے باہر نکل ہی رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا وہ میرے پاس آیا. اس نے آ کر جو ہے مجھ سے کہا کہ سید ایک جو ہے کہ نام ہے لیڈی ہے میری خانم ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. تو کہتے ٹھیک ہے. کہتے ہیں گیا میں تو کہتے ہیں محجبہ تھی, اس نے حجاب کیا ہوا تھا. مطلب میرے سامنے جب وہ آئی تو اس نے حجاب ہٹایا اور کہا کہ اے سید مجھے پہچانا. تو کہتے ہیں میں پہچان نہیں سکا. تو کہا اے سید میں وہی عورت ہوں جس کو تم نے 1 سال پہلے پیسے دیے تھے. کہتے تم نے جو اینولپ مجھے دیا اور تم چلے گئے, آپ جب چلے گئے تو میں فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ گئی میں اور میں نے کہا اے مولا حسین مجھ جیسی اور یہ پیسے. بولا آپ کو مجھ سے کیا کام تھا؟ اس کا مطلب آپ چاہتے تھے کہ میں تبدیل ہو جاؤں. کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ پیسے جو ہے دینے کے بعد میں نے یہ ارادہ کیا کہ مولا حسین کی خاطر میں اب تبدیل ہو جاؤں گی. کہتے کہ وہ تمام میں نے کام چھوڑ دیے, میں محجبہ ہو گئی میں. اور کہتے ہیں اس کے بعد جب محجبہ ہوئی تو پھر رشتہ آیا اور رشتہ آنے کے بعد میری شادی ہو گئی. یہ جو آپ کے سامنے شخص جو آپ کو بلانے کے لیے آیا تھا یہ میرا شوہر تھا. میرے عزیزوں, اے عزاداران امام حسین علیہ السلام, اس مجلس حسین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ آج بھی حور بنا سکتی ہے, آج بھی حور بنا سکتی ہے. یہ صلاحیت اور قابلیت مجھے پیدا کرنی ہے. ان 12 دنوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ حسین کے لشکر میں شامل ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے آنسو نکلتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے تو حر جیسا بھی حسین کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. عزیزوں یہ پہلی مجلس ہے کہ آج علم کشائی کی مجلس ہے. علم جو ہے سجائے جائیں گے, علم اٹھائے جائیں گے اور عزاخانے سجائے جائیں گے. کچھ منزل مسائل کا کچھ سن لیجئے. باقی جو ہے مجلس جو ہے مسائل ڈیٹیل میں کل سے انشاءاللہ پڑھوں گا میں. امام حسین مظلوم نے کہ کربلا کے لیے روانہ ہونا چاہا کوفہ کے لیے, مدینہ چھوڑا ہے. کیسے مدینہ چھوڑا کیسے بتاؤں میں. کبھی اپنے جد رسول خدا کی قبر پر آتے ہیں, نانا رسول خدا کی قبر پر آتے ہیں اور آ کر گریہ کرتے ہیں. مدینہ چھوڑنے کے لیے جو روایات آپ دیکھیں, 2 امام ہیں جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے مدینہ چھوڑا. ایک امام رضا علیہ السلام ہے اور دوسرے امام حسین علیہ السلام. قبر رسول خدا پر آتے ہیں اور خود کو گرا دیتے ہیں. ارے روایات میں آیا غش آتا ہے, سو جاتے ہیں تو رسول خدا آتے ہیں خواب میں کہ کہتے ہیں اے حسین وہ وقت آ گیا جس کے لیے آمادہ ہوئے تھے. ان اللہ قد شاء یراک قتیلا. اے حسین, اے میرے حسین, خدا تمہیں اپنی راہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے.
اور تمہاری فیملی ممبرز کو وَيَرَاهُنَّ سَبَايَا، اور ان عورتوں اور بچوں کو اسیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ امام حسین قبر رسول سے جدا ہوتے ہیں، اس کے بعد اپنی ماں کی قبر پر آتے ہیں۔ مادر گرامی، مجھے نہیں معلوم کس موقع پر آئے ہوں گے، لیکن اتنا معلوم ہے شاید آج یہ رات کا وقت ہو گیا ہوگا اور مدینے والے سو گئے ہوں گے۔ ارے وہاں کیا گریا ہوا ہوگا اور کہا ہوگا اے اماں جان، اب رخصت ہوا چاہتا ہے حسین آپ کا۔ شاید ماں نے جواب میں یہی کہا ہوگا اے میرے ماں جائے، اے میرے حسین، تو مدینہ سے جائے گا، تیری ماں پیچھے پیچھے تیرے آتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد امام حسن کی قبر پر آئے، حسن کی قبر پر آنے کے بعد کہا ہوگا اے میرے بھیا حسن، ہر مصیبت میں ہم ساتھ رہے، اب اس کے بعد ہم ملاقات جو ہے عالم محشر میں ہوگا ملاقات۔ اے میرے حسن، اے میرے بھیا حسن، اب جو ہے خدا حافظی ہوگی ہے۔ کس طریقے سے حسین نے مدینہ کو ودا کیا۔ ارے میرا مدینہ ویران ہو گیا، ارے کیوں مدینہ ویران نہ ہوتا؟ ارے حسین تو مدینہ کی جان ہے، مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مکہ کے اندر 3 شعبان کو امام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ 3 شعبان ہے، مکہ میں تشریف ہے۔ 95 ڈیز 95 دن امام حسین مظلوم مکہ میں رہے، وہاں پر خط و کتابت ہوئی اور بتاتے رہے کہ دیکھو یہ ظالم ہے، اس ظالم کے خلاف اٹھنا ہے، اور یہ تمام مسئلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام 7 ذی الحجہ تک مکہ میں موجود ہیں، لیکن خبر آئی کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو حاجیوں کے لباس میں امام حسین مظلوم کو شہید کرنا چاہتے ہیں، حرمت حرم خانہ کعبہ کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ امام مظلوم علیہ السلام یہ چاہا کہ حرمت کعبہ جو ہے محفوظ رہے۔ اب وہ حسین کی جو مشہور یہی ہے کہ امام حسین مظلوم نے حج کو عمرے کے اندر تبدیل کر دیا۔ وہ حسین کے آپ دعائے عرفہ جو پڑھی ہوگی کہ کس طریقے سے امام حسین، اس سال تو نہیں ہے، پچھلے سالوں کے اندر امام نے جبل الرحمہ جو پہاڑ ہے اس پر کھڑے ہو کے امام نے دعا کی ہے۔ وہ حسین کے جو عاشق حج ہے، لیکن خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے حج کو عمرہ میں تبدیل کر رہا ہے۔ اب جو ہے حج کے جتنے بھی رسومات ہیں وہ اب کربلا کے اندر ہوں گے۔ جو مقصد حج ہے وہ کربلا میں انجام پایا جائے گا۔ 2-4 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ آپ کیا کرتے ہیں حج کے اندر؟ حج کے اندر آپ جو ہے طواف کعبہ کرتے ہیں، حج کے اندر آپ جو ہے سعی کرتے ہیں، حج کے اندر آپ قربانی کرتے ہیں، حج کے اندر آپ دعائیں کرتے ہیں۔ حسین نے بھی طواف کیا ہے۔ ارے جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن حسین مظلوم نے کربلا میں روز عاشورا، ارے سادات کی جو عورتیں ہیں ان کے خیموں کا طواف کیا، پہرا دیتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سعی کے اندر صفا اور مروہ کے درمیان میں حاجی جو ہے پاپیادہ سعی کرتا چلا جاتا ہے، تنہا ہوتا ہے۔ حسین نے بھی سعی کی ہے، ارے خیموں سے کبھی مقتل میں، ارے کبھی مقتل سے خیموں کی جانب، لیکن تنہا نہیں ہے، لاشوں میں لاشیں حسین مظلوم اٹھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، قربانی پیش کرتے ہیں۔ ارے حسین مظلوم نے بھی قربانی پیش کی۔ حج میں آپ جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں، حسین مظلوم نے کربلا میں کبھی اپنے بھائیوں کی، کبھی اپنے عزیز و اقارب کی، انصار کی، ارے کوئی نہ بچا تو اپنے بھتیجوں کی، بھائیوں کی، ارے ششماہ کی قربانی پیش کی ہے۔ اس کے بعد حاجی جو ہے جب حج کی رسومات جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو اپنا سر منڈاتا ہے، ارے اپنے سر کو منڈاتا ہے۔ ارے حسین نے سر کو نہ منڈایا، ارے اپنا سر کربلا کی سرزمین پر رکھ دیا اور کہتے گئے لا معبود سوا یا خیابان استغیثینی، اے معبود حسین نے جو کچھ تھا تیری راہ میں قربان کر دیا تاکہ تیرا دین بچ سکے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ مَاتَ حسین۔
کی آس ہے، ٹوٹے دلوں کی آس ہے، اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے، جس نے سہے لاکھوں ستم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ عباس ہے نام وفا، عباس ہے نام وفا، آواز و انجام وفا، آواز و انجام وفا، موڑ کے دریا سے جو پیتا رہا جام وفا، ہوتے رہے بازو قلم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ وہ تیرے بانی یہ جفا، وہ تیرے بانی یہ جفا، معصوم کا ننھا گلا، معصوم کا ننھا گلا، اسلام زندہ کر گئی اصغر کے مرنے کی ادا، ہنس کر سہا تیر ستم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ زندہ ہے حلم کی صدا، زندہ ہے علم کی صدا، مٹتا نہیں خون کا لکھا، مٹتا نہیں خون کا لکھا، شبیر کے حق کی قسم ایک معجزہ ہے کربلا، جو سلسلہ ہوگا نہ کم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ اے نوجوان ناازا، اے نوجوان ناازا، تم ہو کسی دل کی دعا، تم ہو کسی دل کی دعا، تا حشر اٹھتی ہی رہے سینوں سے ماتم کی صدا، قائم رہے اکبر کا غم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ جب کربلا یاد آئے گی، جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز ہے دل میں اترتی جائے گی، پلٹیں گے پھر بہہ کے قدم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ زندہ یہ بیداری رہے، زندہ یہ بیداری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ جاری رہے، ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم مزاداری رہے، نکلے اسی چوکھٹ پہ جب، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم، اونچا رہے اپنا علم۔ ہر کل
چلو ہر قلب پر چھاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو دنیا کو بتلاتے چلو ایک ایک محاذ ظلم کی تصویر دکھلاتے چلو ہر دل میں بھر دو شے کا غم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم جب بھی کوئی مشکل پڑی جب بھی کوئی مشکل پڑی دنیا اسی در پر جھکی دنیا اسی در پر جھکی سینوں سے بل کھا کر ادھر اٹھی سدائے یاری نکلا ادھر باطل کا دم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم یہ پرچم عباس ہے یہ پرچم عباس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے سہے لاکھوں ستم اونچا رہے اپنا علم 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 یا حسین 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 حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین 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 آغاز ہو چکا ہے کربل کی کہانی کی آغاز ہو چکا ہے کربل کی کہانی کا 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 لوگوں یہ نواسا ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو چکا ہے کربل کی کہانی
کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے، کربل کی کہانی کا۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین۔ وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، سینے پہ جو شاہ کے پلی، جس کی ابا بن میں چلی، جس کی ابا بن میں چلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ وہ با وفا عباس تھا، وہ با وفا عباس تھا، دکھیوں کی جو ایک راس تھا، دکھیوں کی جو ایک راس تھا،